الدین الخالص. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد. محترم ناظرین کرام، دینی بھائیوں، عزیز ساتھیوں، اسلامی خواتین، آج بتاریخ 1 ستمبر سن 2020 عیسوی فیس بک لائیو کے ذریعے آپ لوگوں کی خدمت میں حاضری کا موقع ملا ہے. اور جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ میں نے علامات قیامت کا بیان شروع کیا ہے جو کئی دنوں سے چل رہا ہے الحمدللہ، اور آج اس کی 14ویں قسط ہے. تو قیامت کی علامات اور قیامت کی نشانیوں کے تعلق سے انشاءاللہ آج بھی بات ہوگی. اور یہ جو بیان ہو رہا ہے یہ بڑی نشانیاں ہیں، قیامت کی بڑی نشانیوں میں سے ہے. تو آج جس نشانی کا ذکر ہوگا سب سے پہلے قیامت کی علامتوں میں سے، نشانیوں میں سے، وہ ہے میرے دوستو امام مہدی کا ظہور، امام مہدی کا آنا دنیا میں. قیامت سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد میں سے ایک شخص عربوں پر حکومت کرے گا. اور یہ امام مہدی کے بارے میں ہے. ایک حدیث ترمذی میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دنیا ختم نہیں ہوگی یہاں تک کہ عرب کا بادشاہ ایک ایسا آدمی بنے گا جو میرے اہل بیت میں سے ہوگا اور اس کا نام میرے نام جیسا ہوگا، اور اس کا نام میرے نام جیسا ہوگا. ابو داؤد کی ایک روایت میں ہے، حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ مہدی میرے خاندان اور فاطمہ رضی اللہ عنہا کی اولاد میں سے ہوگا. امام مہدی کا نام محمد ہوگا اور ان کے والد کا نام بھی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے والد جیسا یعنی عبداللہ ہوگا. ابو داؤد کی ایک روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر دنیا کا صرف ایک دن باقی رہ جائے تب بھی اللہ تعالیٰ اس دن کو اتنا لمبا کر دے گا کہ میرے خاندان یا میرے اہل بیت سے ایک شخص کو خلیفہ بنائے گا جس کا نام میرے نام پر ہوگا اور جس کے باپ کا نام میرے باپ کے نام پر ہوگا. سمجھ رہے ہیں؟ تو اس سے معلوم ہوا کہ امام مہدی کا نام جو ہے یہ محمد ہوگا اور ان کے باپ کا نام جو ہے عبداللہ ہوگا، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے نام پر اس کا نام ہوگا اور اس کے باپ کا نام بھی میرے باپ کا نام ہوگا جو ہے.
اسی طرح سے میرے دوستو اس سلسلے میں ایک مسئلہ یہ بھی ہے کہ خلیفہ کی موت کے بعد نئے خلیفہ کی بیعت پر اختلاف ہوگا، اور بالآخر امام مہدی جن کا نام محمد بن عبداللہ ہوگا ان کی بیعت پر لوگ متفق ہو جائیں گے، یعنی ان سے لوگ بیعت کر لیں گے، یعنی بیعت کا مطلب یعنی ان کو جو ہے خلیفہ مان لیں گے اور اس پہ اختلاف ختم ہو جائے گا جو ہے، اور ان کی بیعت جو ہے امام مہدی کی مسجد حرام میں، یعنی مکہ میں جو مسجد الحرام ہے اس میں حجر اسود اور مقام ابراہیم کے درمیان ہوگا جو ہے، حجر اسود اور مقام ابراہیم نا کا جو حصہ ہے جو اسی درمیان جو ہے ان کی بیعت ہوگی وہاں پہ۔ اسی طرح سے امام مہدی کی بیعت کو بغاوت سمجھ کر کچلنے کے لیے آنے والا لشکر بیضا کے مقام پر پھنس جائے گا، اور امام مہدی کی یہ کرامت دیکھ کر عراق اور شام کے علماء فضلا جوک در جوک ان کی بیعت کے لیے مکہ مکرمہ پہنچنا شروع ہو جائیں گے جو ہے۔ ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا ہے کہ یہ خلیفہ کی وفات پر لوگوں میں اختلاف ہو جائے گا، بنو ہاشم کا ایک آدمی مدینہ سے مکہ آئے گا، لوگ اس کو گھر سے نکل کر مسجد حرام میں لے آئیں گے، حجر اسود اور مقام ابراہیم کے درمیان اس کی بیعت کریں گے، سمجھ رہے ہیں؟ اس طرح سے شام سے ایک لشکر مکہ مکرمہ پر چڑھائی کے لیے آئے گا، جب وہ بیضا کے مقام پر پہنچے گا، ایک جگہ ہے بیضا، تو اسے دھسا دیا جائے گا۔ اس کے بعد عراق اور شام سے فضلا علماء و فضلا امام مہدی کے پاس بیعت کے لیے آئیں گے، طبرانی کی روایت ہے۔ بیعت لینے کے بعد امام مہدی جو ہے یہ اپنے ساتھیوں سمیت بیت اللہ شریف ہی میں کیا ہے پناہ لیں گے۔ شروع میں امام مہدی کے ساتھیوں کی تعداد اور وسائل بہت کم ہوں گے، اور وہ کسی فوج سے مقابلہ کی طاقت نہیں رکھتے ہوں گے، لیکن اللہ تعالی خصف کے ذریعے ان کی مدد فرمائیں گے، ہے نا؟ مسلم کی ایک روایت ہے حضرت حفصہ رضی اللہ تعالی عنہ کی حدیث کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس گھر یعنی کعبۃ اللہ میں کچھ لوگ پناہ لیں گے جن کے پاس دشمن کا حملہ روکنے کی طاقت نہیں ہوگی، نہ ان کی تعداد زیادہ ہوگی، نہ ان کے پاس اسلحہ ہوگا، ایک لشکر انہیں ختم کرنے کے لیے بھیجا جائے گا، وہ بیضا کے مقام پر پہنچیں گے تو زمین میں وہ دھسا دیے جائیں گے، سمجھ رہے ہیں نا؟ یعنی جو امام مہدی کے خلاف جو لوگ آئیں گے کہ انہیں ختم کر دیں، تو انہیں جو ہے بیضا ایک جگہ ہے وہاں پہ جیسے پہنچیں گے تو ان کو وہاں پہ دھسا دیا جائے گا، اور اس مقام پر دھسنے والے لشکر میں صرف ایک آدمی بچے گا جو واپس جا کر حکومت کو کامیاب بغاوت یعنی انقلاب کی خبر دے گا۔ حضرت حفصہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا ہے کہ ایک لشکر جو ہے بیت اللہ شریف پر حملہ کرنے کی نیت سے جب بیضا کے مقام پر پہنچے گا تو پہلے اس لشکر کا درمیانی حصہ بیچ والا لشکر کا جو بیچ والا حصہ ہوگا بیچ زمین میں دھسے گا، تو آگے کا حصہ پچھلے حصے کو مدد کے لیے پکارے گا، لیکن سب کے سب زمین میں دھس جائیں گے سوائے ایک قاصد کے، ہے نا؟ وہی واپس جا کر لوگوں کو خبر کر دے گا۔ تو یہ جو باتیں ہو رہی ہیں یہ امام مہدی کے تعلق سے ہیں، قیامت سے پہلے ان کا ظہور ہوگا، اور اس طرح سے جو ہے ان کی بیعت ہوگی، لوگ ان سے بیعت کریں گے، ہے نا؟ اور ان کو جو ہے اپنا لوگ خلیفہ مانیں گے، اور وہ رکیں گے وہاں بیت اللہ شریف میں، کعبہ میں، سمجھ رہے؟ اور ایک لشکر جیسا کہ اس میں بتایا گیا کہ ہے نا وہ آئے گا وہاں ان کو ختم کرنے کے لیے، تو کیا ہے انہیں مکہ سے پہلے ہی یعنی بیضا کی جگہ پر انہیں زمین میں دھسا دیا جائے گا۔ تو اس طرح سے اللہ رب العالمین جو ہے ان کی حفاظت فرمائے گا، یہ سب قیامت سے پہلے ہوگا۔ امام مہدی کی خلافت جو ہے یعنی ان کی حکومت یا ان کی بادشاہت کہہ لیں آپ،
اور دیگر معاملات جو ہے جو بادشاہت اور خلافت سے متعلق ہیں صرف ایک رات میں طے ہو جائیں گی۔ ابن ماجہ کی روایت ہے، حضرت علی کی روایت فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مہدی جو ہے، مہدی ہمارے اہل بیت میں سے ہوگا اور اللہ تعالیٰ اس کی خلافت کا انتظام ایک ہی رات میں فرما دے گا۔ ان کی خلافت کا انتظام جو ہے وہ ایک ہی رات میں فرما دے گا جو ہے، سمجھ رہے ہیں نا؟ تو سارا انتظام ان کے خلافت کا، حکومت کا ایک ہی رات میں ہو جائے گا۔ اسی طرح سے ان کی حکومت کا دور، وقت یعنی خلافت کا زمانہ جو ہوگا امام مہدی کا، وہ 7 سال تک ہوگا۔ کتنے دنوں تک؟ 7 سال تک ہوگا۔ اور ان کا حلیہ جو بتایا گیا حدیث میں کہ کس طرح سے وہ ہوں گے، سمجھ رہے ہیں نا، وہ کس طرح سے ہوں گے، تو اس کے بارے میں بتایا گیا اور وہ حدیث میں سناؤں گا کہ وہ پیشانی ان کی کشادہ ہوگی، چوڑی پیشانی ہوگی اور اونچی ناک ہوگی جو ہے، چوڑی پیشانی اور اونچی ناک، اور وہ اپنی حکومت میں جو ان کے حکومت کا جو وقت ان کو ملے گا اس میں وہ مکمل جو ہے عدل و انصاف کریں گے، عدل و انصاف قائم کریں گے۔ ابو داؤد کی روایت ہے، حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا المہدی منی عجل الجبہۃ اکن الانف یملأ الارض قسطا وعدلا کما ملئت جورا وظلما یملک سبع سنین۔ سمجھ رہے ہیں نا؟ یہ حدیث کے الفاظ ہیں، ابو داؤد کی روایت ہے۔ حدیث کا مطلب کیا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مہدی مجھ سے ہوگا، مہدی مجھ سے ہوگا، اس کی پیشانی کشادہ اور ناک اونچی ہوگی۔ امام مہدی کی پیشانی جو ہے کشادہ پیشانی ہوگی، کچھ چوڑی پیشانی ہوگی اور اونچی ناک ہوگی۔ زمین کو عدل و انصاف سے وہ اس طرح بھر دے گا جس طرح وہ ظلم اور جور سے جو ہے بھری ہوئی تھی، سمجھ رہے ہیں نا؟ ظلم و زیادتی جس طرح ہو رہی تھی زمین پر، ہے نا، تمام قسم کی جو یہ کیا ہے سمجھ اتیاچار ہے نا، ظلم فساد دنیا بھر کا، یہ زمین جس سے بھری ہوئی تھی ہے نا، اسی طرح سے جو ہے وہ عدل و انصاف قائم کر دیں گے، بالکل ہے نا، یعنی زمین کو کیا ہے عدل و انصاف سے بھر دیں گے۔ اور ان کی حکومت کب تک ہوگی؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس روایت میں وہ 7 سال تک حکومت کرے گا جو ہے، 7 سال تک وہ حکومت کریں گے۔ اسی طرح سے میرے دوستو ان کے بارے میں جو اور کچھ روایتیں ہیں کہ امام مہدی کے زمانے میں وہ خلیفہ کی حیثیت سے ہو جائیں گے، بادشاہ ایک حاکم کی حیثیت سے۔ تو خلیفہ مہدی کے زمانے میں دولت کی اس قدر فراوانی ہوگی کہ وہ عوام میں بلا حساب و کتاب وہ دولت جو ہے تقسیم کریں گے، اتنی زیادہ جو ہے دولت ہو جائے گی، تو نا مسلم شریف کی حدیث ہے، حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی ہیں، فرماتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یکون فی آخر الزمان خلیفہ یقسم المال ولا یعدہ، تو نا آخری زمانے میں ایک خلیفہ ہوگا جو مال بغیر گنتی کے تقسیم کرے گا، کچھ نہیں، جو آ رہا اس کو دے رہے ہیں اٹھا کے، سمجھ رہے نا۔ اور ایک روایت میں ہے کہ دونوں ہتھیلیوں سے بھر بھر کے جو ہے یہ حصل المال، یعنی دونوں ہتھیلیوں سے ایسے بھر بھر کے دیں گے لوگوں کو، اور گنیں گے نہیں کہ کس کو کتنا دیا، جو ہے جو بھی رہے گا سونا چاندی روپیہ پیسہ سامان ہے نا، تو اتنی زیادہ جو ہے فراوانی ہو جائے گی۔
अल्लाह ताला देगा और कुशादगी होगी माल और दौलत में इनके जमाने में, है ना, और ये उसी तरह से उसको खर्च भी करेंगे, लोगों को देंगे भी इसी तरह से, और उसको गिना नहीं जाएगा, उसको शुमार नहीं किया जाएगा कि इसको इतना दे दिया उसको इतना दे दिया, नहीं, जो है ले जाओ, जितना दे रहे हैं कुछ नहीं, समझ रहे ना, बगैर गिनती के। इसी तरह से मेरे दोस्तों इमाम महदी के बारे में आता है कि वो नमाज पढ़ाने के लिए खड़े होंगे और वो फजर की नमाज होगी, जैसा कि जिक्र किया गया है। नमाज पढ़ाने के लिए खड़े होंगे कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम जो है आसमान से नाजिल होंगे और इमाम महदी की इमामत में नमाज अदा करेंगे, यानी नमाज पढ़ाएंगे कौन? इमाम महदी ही नमाज पढ़ाएंगे, उनके पीछे ईसा अलैहिस्सलाम नमाज पढ़ेंगे। और ईसा अलैहिस्सलाम को नाजिल होने का बयान इंशाअल्लाह आएगा, वो भी क़यामत से पहले के वाक़ियात और निशानियों में से है, तो उसका भी मुस्तकिल जो है बयान होगा जो है, ठीक है। तो मुस्लिम शरीफ की एक रिवायत में आपको सुनाना चाहता हूँ, बड़ी अहम हदीस है मेरे दोस्तों। जाबिर बिन अब्दुल्लाह रज़ियल्लाहु ताला अन्हु रिवायत करते हैं कि मैंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फरमाते हुए सुना है। हदीस के कुछ अल्फाज में सुना दूं आपको। ला तज़ालु ताइफ़तुम मिन उम्मती युक़ातिलूना अलल हक़ ज़ाहिरीना इला यौमिल क़ियामह क़ाल फ़यंज़िलु ईसा इब्नु मरियम फ़यक़ूलु अमीरुहुम तआल सल्लि लना फ़यक़ूलु ला इन्न बअदकुम अला बादिन उमराउ तक़रिमतल्लाह हादिहिल उम्मा, तक़रिमतल्लाह हादिहिल उम्मा। मुस्लिम शरीफ की रिवायत है। हदीस का मतलब यह है कि रावी का बयान कि मैंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फरमाते हुए सुना, मेरी उम्मत का एक गिरोह हमेशा हक के लिए लड़ता रहेगा और वो गिरोह क़यामत तक हक पर गालिब रहेगा, यानी दीन की सरबलंदी के लिए, मेरे दोस्तों इस्लाम की सरबलंदी के लिए, है ना, वो क्या है, वो हमेशा जो है हक के लिए कि दीन की नस्र इशाअत हो, इस्लाम के लिए मेहनत करेंगे, वो हक के लिए लड़ते रहेंगे लोगों से, और वो गिरोह जो है, जो हक पर ये गिरोह रहेगा, ये क़यामत तक जो है ये गालिब रहेगा, जो है उसको कोई मगलूब नहीं कर सकता है। जब हजरत ईसा बिन मरियम अलैहिस्सलाम आसमान से नाजिल होंगे, आपको मालूम है कि उनको अल्लाह ने जिंदा आसमान पे उठा लिया। आसमान से जब नाजिल होंगे तो मुसलमानों का अमीर हजरत ईसा अलैहिस्सलाम से गुजारिश करेगा, कहेगा जो है कि तशरीफ लाएं और हमें नमाज पढ़ाएं। तो मुसलमानों का जो अमीर, मेरे दोस्तों, इस हदीस में जिक्र हुआ है, जैसा कि दूसरी रिवायतों में आता है कि उससे मुराद जो है वो कौन होंगे, वो महदी हैं, इमाम महदी हैं या खलीफा महदी जो उस वक्त खलीफा होंगे, समझ रहे हैं। तो इससे मुराद जो है इस अमीर से, यानी वो अमीर कौन होगा, वो इमाम महदी होंगे और ईसा अलैहिस्सलाम से कहेंगे कि आप आइए और हमें नमाज पढ़ाएं। तो ईसा अलैहिस्सलाम जवाब में फरमाएंगे, नहीं, तुम खुद ही आपस में एक दूसरे के इमाम हो, तुम एक दूसरे के इमाम हो। इस उम्मत के लिए अल्लाह की तरफ से अता करदा एजाज है, समझे ना, ये अल्लाह की तरफ से जो एजाज मिला है, जो एक विशेषता है इस उम्मत की, समझ रहे ना, ये अल्लाह की तरफ से, मेरे दोस्तों, मुस्लिम शरीफ की रिवायत है। तो ईसा अलैहिस्सलाम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का उम्मती बनकर आएंगे। आप देखिए वो नबी थे, है ना, उन्होंने अल्लाह ने भेजा उनको उनकी कौम में दावत तबलीग के लिए, है ना, और जब उनके खिलाफ उन्हें साजिश हुई उनके खत्म करने की, तो अल्लाह ने आसमान पे उठा लिया जिंदा जो है। तो ये नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मती बनकर आएंगे। अरे उम्मत मुहम्मदिया के लिए बहुत बड़े एजाज की बात है कि एक नबी जो है, यानी वो अपनी शरीयत या अपना कोई अलग से दीन लेकर नहीं आएंगे, है ना, वो उम्मती बन करके उसी हैसियत से आएंगे और रहेंगे जब तक अल्लाह चाहेगा। वो बयान मैं आगे बताऊंगा आपको, ठीक है।
تو یہاں بتانا یہ ہے کہ یہ امامت نہیں کریں گے بلکہ امام مہدی کی امامت میں نماز امام مہدی پڑھائیں گے. عیسیٰ علیہ السلام کہیں گے نہیں آپ لوگ پڑھائیں, تو یہ انہی کے پیچھے جو ہے یہ نماز پڑھیں گے. سمجھ رہے ہیں نا. تو یہ چند باتیں تھیں میرے دوستو جو مہدی خلیفہ مہدی یا امام مہدی کے تعلق سے جو میں نے آپ کو بتائی مختلف روایات کی روشنی میں کہ قیامت سے پہلے اس طرح سے کب وہ آئیں گے اور کیا ہوگا. پھر اور ان کا بیان آئے گا اور انشاءاللہ العزیز جو ہے کل جو بیان ہوگا وہ مسیح دجال, سمجھے نا, جو آپ بہت سنتے رہتے ہیں مسیح الدجال, اور دعاؤں میں اس کے فتنے سے پناہ بھی مانگی گئی ہے نا. تو اس دجال کا بیان ہوگا انشاءاللہ کل, اور تھوڑا سا تفصیل ہے وہ. تو بہرحال یہ چند باتیں تھیں امام مہدی کے تعلق سے کہ قیامت سے پہلے جو ہے اس طرح سے ظاہر ہوں گے, 7 سال تک ان کی حکومت رہے گی, اور اس طرح سے عدل و انصاف قائم کریں گے, بہت فراوانی ہوگی دولت اور مال کی ان کے زمانے میں, اور لوگوں کو اٹھا اٹھا کے مال دیں گے اور اس کو شمار نہیں کیا جائے گا, گنا نہیں جائے گا. میں یہاں سے 2 روایتیں آپ کو بتانا چاہتا ہوں. مطلب یہ کہ یار اس کے لیے جو ہے علم کے لیے مطلب جو کچھ 2 ضعیف روایتیں جو ہے سنائی جاتی ہیں امام مہدی کے تعلق سے, 2 ضعیف روایتیں, وہ صحیح روایتیں نہیں ہیں. اگر وہ روایتیں آپ سنیں تو آپ سمجھ لیں کہ یہ روایتیں صحیح نہیں ہیں, تو فائدے کے طور پر میں اس چیز کو ذکر کر دینا چاہتا ہوں. ایک حدیث ہے ترمذی میں ابو ہریرہ کی روایت کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خراسان سے سیاہ جھنڈوں والے لوگ نکلیں گے اور ان جھنڈوں کو بیت المقدس پر نصب کرنے سے ان لوگوں کو کوئی چیز نہیں روک سکے گی, ہے نا. یہ روایت ضعیف ہے, اس کو علامہ البانی نے ضعیف کہا ہے. اور ایک دوسری روایت ہے کہ مشرق سے کچھ لوگ آئیں گے اور مہدی کی حکومت کو مستحکم کریں گے, یعنی مضبوط کریں گے. ابن ماجہ میں یہ روایت ہے اور یہ روایت بھی ضعیف ہے, یہ روایت بھی ضعیف ہے. علامہ البانی نے اس کو سنن ابن ماجہ میں ضعیف سنن ابن ماجہ میں ذکر کیا ہے, اور دوسرے محققین نے بھی اس کو ضعیف کہا ہے. تو بہرحال یہ 2 روایتیں جو ضعیف روایتیں ان کے تعلق سے بیان کی جاتی ہیں جس پہ ہمارا عمل نہیں ہے نا, اور ضعیف روایتوں پہ عمل نہیں ہوتا ہے, سمجھ رہے نا. تو بہرحال یہ چند باتیں تھیں میرے دوستو آج کے درس کے تعلق سے امام مہدی کے بارے میں, اور انشاءاللہ العزیز کل جو ہے جیسا کہ میں نے بتایا وہ دجال کے بارے میں کچھ بیان ہوگا, اور یہی میں اپنی بات آج ختم کرتا ہوں. اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کو نیک عمل کی توفیق دے, قیامت سے پہلے ہونے والے ہر قسم کے فتنوں سے اللہ ہماری حفاظت فرمائے, اور رب العالمین ہم سب کو ہر قسم کی وبا سے, ہر قسم کی بیماری سے, ہر قسم کے جو ہے مرض سے اللہ رب العالمین ہماری حفاظت فرمائے, اور ہم سب کو کیا ہے رب العالمین امن و امان میں رکھے, جہاں بھی ہم رہیں امن و شانتی ہو, اور دعا کریں کہ ہر جگہ امن و شانتی قائم ہو اور لوگ جو ہے خوشحالی کی زندگی گزاریں, آپس میں پیار محبت پیدا ہو, ہے نا, بھائی چارگی پیدا ہو. اور جہاں بھی رہیں آپ, یہ جو بیماری چل رہی ہے میں ہمیشہ کہتا ہوں احتیاط کریں, خود بچیں, بچوں کو بچائیں, باہر نکلنے میں تھوڑا احتیاط کریں, پرہیز کریں, اور باہر جائیں تو ماسک اور دوسری چیزوں کا استعمال بھی کرتے رہیں. نصیحتاً یہ چیزیں مطلب بیان کی جاتی ہیں ہمارے لیے بھی, آپ سارے لوگوں کے لیے بھی. اگر اللہ تعالیٰ جو ہے ہم سب کو اس بڑی مصیبت سے جو کورونا کی بیماری پھیلی ہوئی ہمیشہ دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ اس سے ہمیں جلد از جلد جو ہے نجات دے. جزاکم اللہ خیرا, والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.